بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب ایڈوائزر اینٹی کرپشن محمد مصدق عباسی صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، روح اللہ صاحب، کیبنٹ ممبرز، میڈیا کے ہمارے دوست اور یہاں پر موجود تمام معزز خواتین و حضرات، خاص طور پر جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، السلام علیکم. آپ نے سب کی بات سنی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اینٹی کرپشن کو جو ہیڈ کر رہے ہیں صوبے کو، انہوں نے جو بات کی آج کے دن کے حوالے سے جو ہم آبزرو کر رہے ہیں اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے، اسی طرح آئی جی صاحب جو ہیں وہ پولیس کو ہیڈ کرتے ہیں اور کرمنل جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہوتی ہے. انہوں نے بھی جو بات چیت کی، فالوڈ بائی چیف سیکرٹری صاحب جو پوری ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں اور اس سسٹم کے نیچے انہوں نے جس طرح کی بات کی. اور یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نہیں ہیں ہمارے، وہ ہوتے تو وہ بھی جو چونکہ قانون اور قانون کی بالادستی کو دیکھتے ہیں، اگر وہ بھی بات کرتے تو وہ بھی ایسی بات چیت ہوتی. اور دین فالوڈ بائی می جو چیف ایگزیکٹو، اور میں بھی جو بات کروں گا وہ بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے. تو میں کسی کی نیت پہ یا کسی کی سوچ پہ تو نہ کمنٹ کر سکتا ہوں، نہ میں اسلام میں اجازت ہے، اور نہیں کسی کی ول پاور پہ بات کر سکتا ہوں کہ کسی کتنی ول پاور ہے کس کام کے لیے، اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے اگینسٹ اینٹی کرپشن. کیونکہ اسلام میں یہ بھی ہے کسی کے بارے میں آپ جب رائے قائم کرتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے کیا کریں. ہمارا یہ المیہ بھی ہے کہ ہم رائے قائم کرنے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، اور جلد بازی کی رائے قائم کر کے اگر آپ کوئی غلط کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں تو وہ تہمت میں آتی ہے. اور تہمت بھی اسلام میں ایک بہت غلط اس کو بتایا گیا ہے کہ بہت غلط چیز ہے، تہمت نہیں لگانی چاہیے. جس طرح بہت سی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تہمت لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کے نیچے اگر ہمارے کئی ضلعوں میں بھی یہ پروگرام ہو رہے ہیں آج اس دن کے حوالے سے، تو ہمارے جو نیچے ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں، ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے کمشنرز، ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے سارے وہ لوگ جو نیچے کام کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے ایک ویژن کو، اپنے ایک آئین کو، اپنے ایک قانون کو نیچے امپلیمنٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ میں، اگر وہ بھی ایسی محفل میں کوئی بات کر رہے ہوں گے تو وہ سب باتیں ایسی ہی ہوں گی جو آپ نے یہاں پہ سنی ہیں. لیکن یہ باتیں گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج کرپشن ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ ابھی تک اخلاقیات کے اس معیار پہ نہیں پہنچے جس پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ سے احتساب شروع نہیں کیا، اپنی شخصیت کے اندر ایک وہ کام نہیں کیا جو کام ہمیں اپنے دین نے بھی بتایا، بار بار بتایا، ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے. اس کی وجوہات ہمارا ماحول. جب ماحول کے اندر آپ غلط چیز کو اون کریں گے، غلط چیز کو آپ کریں گے، اس کو انکریج کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے، تو ایسا ہی معاشرہ بنے گا جو آج ہم بنے ہوئے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں کرپشن کو، لیکن ہمارے معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں. کوئی اگر اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اپنے آپ کو خوش کر لے، ہم اس کا حصہ ہیں اس کرپشن کا. ہم اس کا حصہ کیوں ہیں؟ کیوں ہم کرپشن کو برا مانتے ہی نہیں ہیں. جس دن ہم کرپشن کو برا ماننا شروع کر دیں گے، ہم میں سے بیٹھا ہوا کوئی بندہ کرپشن نہیں کرے گا. ہم اپنے دین سے دور ہیں، اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ وہ ماں، میں نے عمران خان سے ایک دفعہ ایک بات کی تھی، آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں باتیں بڑی کھلی کرتا ہوں، بعض اوقات میرا جو اپنا میڈیا والے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں اس کو. 2013 میں جب میں منسٹر بنا تھا ریونیو کا، تو بنی گالا میں عمران خان سے ملا. میں نے عمران خان کو دو باتیں کہی. ایک بات میں نے سے یہ کہی، میں نے کہا خان صاحب لوگوں کو تبدیلی نہیں چاہیے. کہتے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سر سارا دن دفتر میں بیٹھ کے تبادلے کر رہے ہیں ہم لوگوں کو تبادلے چاہیے. سارا دن ہمارا دماغ چاٹ لیا لوگوں نے کہ میری بھانجی ہے، میرا ماما ہے، میرا چاچا ہے، میرا بھائی ہے، میرا سالہ ہے، اور ہم تبادلے کر رہے ہیں سارا دن. کسی نے تبدیلی کا لیکچر مجھے نہیں دیا آ کر کہ منسٹر صاحب تبدیلی دکھاؤ. تبادلوں سے جان نہیں چھوٹ رہی.
دوسرا میں نے اسے ایک بات کی، میں نے کہا سر ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا کرپشن کے خاتمے کے لیے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا سر اس قوم کی وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے۔ کہتے کیا بکواس کر رہا ہے، میڈیا پہ نہ بول رہی۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں عمران خان کے کہ کیا بکواس کر رہا ہے، میڈیا پہ نہ بول رہی۔ میں نے کہا سر میری بیوی یا کسی کی بیوی وہ ایک ماں ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہوں میں، وہ خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ چیز ختم ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو بھول چکے ہیں، پیسے کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ وہ بچے جن کے لیے ایک افسر نے کرپشن کی تھی یا کسی بھی شخص نے کرپشن کی تھی، 8 کروڑ روپے ان کو زیادہ پیارے تھے بجائے کہ ان کا والد چھوٹ جائے۔ تو کرپشن آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے؟ اسی کے لیے کر رہے ہیں آپ۔ بچوں کا تو اپنا ایکسپیرینس صدیق بھائی صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ بلایا گیا بچوں کو کہ تیرا بابا 5 سال اور جیل میں نہیں سڑے گا، یہ 8 کروڑ روپے جمع کرا، تو پتہ نہیں اور کتنے 8 کروڑ ہوں گے جو اور اکاؤنٹوں میں ہوں گے۔ یہ تو ایک 8 کروڑ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں، اور بعد میں وہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ 5 سال گزار لے، ہمیں 8 کروڑ بچ جائیں۔ ان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو خدا کی قسم آپ کی قبر کی بنانا دور کی بات ہے، روڈ میں گزرتے ہوئے ایسے دعا نہیں کریں گے آپ کے لیے، جن کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا تو حاجی گلستان صاحب اللہ بخشے ہمارے دادے کے بعد سے منشی تھے اور ہمارے والد صاحب کے بھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو، وہ بڑے جعلی قسم کے آدمی تھے۔ کہتا ہے پیسہ وہ ہے جو تو نے اپنے پہ لگا کے کھا لیا، جو تو نے اپنے پہ نہیں لگایا نا، میں ہی پیسہ تھا اس وقت، کوئی 7 سال 8 سال کا ہوں گا، تو وہ پیسہ تیرا نہیں ہے۔ میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا۔ میری بیوی اکثر مجھے کہتی ہے تم زمینیں بیچتے ہو اور تم بچوں کا تمہیں خیال نہیں آتا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ ان کا اللہ نے رزق جو لکھا ہے وہ ان کو ملے گا، میرے سے نہیں ملنا ان کو۔ ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ پیسے کی ویلیو یہ ہے کہ جب میں الیکشن جیت کے ریونیو کا منسٹر بنا تو میری والدہ کو اس وقت کینسر جو ہے وہ ان کا پتہ چلا کہ کینسر ہے، ان کو لاسٹ اسٹیج پہ ہے۔ میں اپنی ساری جائیداد بیچنے کو تیار تھا، ساری جائیداد کا پیسہ لگانے کو تیار تھا اس کے اوپر، اور فوراً پتہ چلا الیکشن کے فوراً بعد میں نے دنیا کے ہر بڑے ہاسپٹل میں ٹیسٹ بھیجے، انہوں نے کہا یہ اب لاسٹ اسٹیج ہے اور یہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو پیسے کی اتنی ویلیو نہیں ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو میرے باپ دادے کا میں لگانے کے لیے تیار تھا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں آیا وہ میرے۔ آج بھی میں اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہوں، کوئی میری ماں واپس کر سکتا ہے؟ کوئی میرا وہ والد جو اس سسٹم کے خلاف لڑتا رہا، کیونکہ ہم تو مفرور تھے، اور وہ لڑتا رہا جب الیکشن کا رزلٹ آ گیا، جس صبح میرا اعلان ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکا تھا۔ یہ ساری جائیداد میں کرسی میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ آج کوئی مجھے اپنا والد واپس دے سکتا ہے؟ تو جب میری ماں مجھے نہیں مل سکتی، میرا وہ والد مجھے نہیں مل سکتا، جب میری وہ خواہشات مجھے نہیں مل سکتی اس پیسے سے، تو خدا کے لیے پیسے کے بجائے برکت اور سکون مانگو۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پیسے میں برکت ہے وہ نہایت ہی خوشحال ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پیسے میں برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوشحال تو چھوڑ دیں، سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے ان کی زندگی میں، ایک لمحہ سکون کا زندگی میں نہیں ہے۔ تو آپ کو سکون چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے؟ پھر ایک تو ہو گئی یہ آپ کی فائنینشیل کرپشن، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اس پہ تو ہم لگے ہوئے ہیں، 2 ارب روپے ریکوری بھی کر لی ہے، 44% جو ماشاءاللہ یہ حکومت آنے کے بعد ہمارا ریونیو بڑھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ریونیو بڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہیں سے وہ چیز نکل نہیں رہی تو آ کے جمع ہو رہی ہے نا سرکار کے خزانے میں، اس پہ تو کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ اب آپ آئے مورل کرپشن پہ۔ اصل وجہ یہ ہے جو مورلی میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو میں ہر طرح کا غلط کام کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ادھر ملاوٹ کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ شاید میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں اور شاید میں بہت بڑا جنتی ہوں گا۔ وہ جنت میں عظیم لوگ ہوں گے خدا کے لیے۔ جنت میں جو لوگ ہوں گے نا وہ حوروں والے نہیں ہوں گے کہ مجھے حوریں ملیں گی، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جی دودھ کی نہریں تو میں دودھ پیوں گا، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جی میں نے اس دنیا میں شراب نہیں پی تو وہاں میرے شراب کی نہریں ہوں گی تو وہاں پہ الاؤڈ ہے تو میں شرابیں پیوں گا۔ وہ خدا کے لیے جنت میں عظیم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے بالا تر ہوں گے،
حوروں سے، دودھ کی نہروں سے، عیاشیوں سے بالا تر اس سوچ کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے نکل چکے ہوں گے، جن کا ذہن، جن کا دماغ، جن کی سوچ وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان بناتے ہوئے میں دی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ تو اگر آپ نے جنتی بننا ہے، اس جہان میں بڑے درجات دینے ہیں، تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے، اور جو مجھے نہیں ملنی وہ بھی اللہ کے سوا مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اپنا ایمان مضبوط کر لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہیں۔ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ میں سنتا ہوں لوگ جو ہے نا نوکریاں بکتی ہیں، وہ نوکریاں خرید کون رہا ہے؟ اپنے بچے کے لیے آپ خرید رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں تو کوئی بیچ رہا ہے۔ آپ خریدنا بند کر دیں، بیچنا بند ہو جائیں گے لوگ۔ کیوں خریدتے ہیں آپ؟ یار بورڈ کے اندر میں حیران ہو گیا کہ بورڈ کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اچھے نمبر دلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ دو زیادتی آپ کر رہے ہو، ایک تو اپنے بچے سے زیادتی کر رہے ہو آپ کہ آپ اس کو اس کام پہ لگا رہے ہو کہ آپ پیسہ دے کر اس کے نمبر بڑھا رہے ہو، اور ایک آپ ظلم اور جرم کر رہے ہو اس بچے کے ساتھ کہ جو اہل ہے، اور آپ اپنے بچے کو پیسے دے کر اس کے اوپر لا رہے ہو۔ یہ دو بڑے جرم آپ کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو اپنی نسل کے ساتھ بھی، اپنے بچے کے ساتھ بھی، اور قوم کے ساتھ بھی۔ چل رہا ہے کام، کون کر رہا ہے؟ یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ وہ باہر سے کوئی نہیں آیا۔ اسرائیل دشمنوں کا مسلمانوں کا ٹھیک ہے، یہ کام اسرائیل نہیں کر رہا، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اس پہ نہ اسرائیل پہ کوئی الزام لگا سکتے ہو، نہ امریکہ پہ لگا سکتے ہو، نہ انڈیا پہ لگا سکتے ہو۔ یا آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے، یا آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے، یا آپ کا بیٹا ہے یا میرا بیٹا ہے، یا آپ کی بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، یا میں ہوں یا آپ ہو۔ اس پورے نظام کے اندر جن لوگوں کو اختیار دیا گیا وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہم لوگ ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا۔ تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہیں، ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ جب ہم یہ مان جائیں گے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو اس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے، میں اویل کر رہا ہوں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنمی ہے۔ لینے والا پیسے دے رہا ہے جس طرح کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے، اور دینے والا بھی بڑا خوش ہے کہ میں تو جھنمی نہیں ہوں، میری تو مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیا تھانے میں آپ غلط کام نہ کرائیں تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی؟ پٹواری پیسے لیتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، اس لیے پیسے لے رہے ہو، آپ سے کسی کا حق کھا رہے ہو۔ آپ نوکری کے لیے پیسہ دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھانے کے لیے آپ دے رہے ہو۔ آپ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، کوئی ٹینڈر دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھا رہے ہو، آپ میرٹ پہ یہاں ہو، یہاں آنے کے لیے دے رہے ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے اس پیسے میں برکت ہوگی یا آپ کو سکون ملے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ ہمیں غلط ٹریک پہ چلے ہوئے ہیں، ہمارا جو اخلاقیات کا معیار ہے وہ نہایت ہی لو ہے، ہم اس کو اوپر لے کے ہی نہیں جا رہے۔ جب میری بیوی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو، تم یہ گاڑی کہاں سے لائے ہو، تم نے بنگلہ کہاں سے لیا ہے، تو کیا یہ وہ والی ماں ہے؟ یا اپنے بچوں کو کھلائے گی وہی مال جو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری آمدن سے زیادہ ہے، تو کیا یہ وہ والی ماں ہے جس کی پاؤں کے لیے جنت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ میں تو نہیں مانتا، میں کسی ایسی عورت کو وہ ماں ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے اور وہ کرپشن کو پروموٹ کر رہی ہے۔ جنت والی ماں کوئی اور ماں ہے، ہم نے وہ مائیں بننا ہے، ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے، ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے کہ حرام اگر لے کے آئے تو اس کو کہو کہ نکل جاؤ ادھر سے، نہ میں خود کھاؤں گی نہ میں اپنے بچوں کو کھانے دوں گی، پھر میں کس کے لیے لاؤں گا؟ کس کے لیے لاؤں گا؟ تو ایک فیصلہ کر لیں، ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے اخلاقی معیار کو بدلنا ہے، اپنے دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کے اس پہ ٹھہرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کر کے کنٹیسٹ کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے اس چیز کو۔ آپ کے 99% مسائل اس چیز کے حل ہو جائیں گے، چاہے وہ مورل کرپشن کے آپ کے معاشرے میں، چاہے وہ فائنینشل کرپشن کے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، آج یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوں گے، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں یہی ہو رہی ہوں گی،
باتیں یہی ہو رہی ہوں گی اور حالات بھی یہی ہوں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کسی کو شک ہے اس بات پہ تو کھڑا ہو کے مجھے بتا دے. ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں. ہم بھی یہاں سے یہاں ہیں اور یہی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد نیب کا ادارہ بنا ہوا ہے, اربوں روپے لگ رہے ہیں ہمارے. کر کیا رہا ہے؟ پروموٹ کر رہا ہے کرپشن کو. میں برملا کہتا ہوں, پروموٹ کر رہا ہے کرپشن کو. اٹ از مینٹ فار وکٹمائزیشن ناٹ اگینسٹ کرپشن. وکٹمائز کر رہا ہے لوگوں کو, استعمال ہو رہا ہے. تو جب ہمارے وہ ادارے استعمال ہوں گے کسی بھی طاقتور کے نیچے اس کام کے لیے جس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا, پھر یہی ہوگا. پولیس استعمال ہوتی ہے پاورفل کے نیچے بدلہ لینے کے لیے. نیب اور ایڈوکیشن استعمال ہوتے ہیں پاور آنے کے بعد بدلہ لینے کے لیے, وکٹمائز کرنے کے لیے. میری طاقت استعمال ہوتی ہے پاور میں آنے کے بعد بدلہ لینے کے لیے. میں ایک ایسی گندی سوچ کا حامل ہوں کہ میں اس طرح بدلہ لے رہا ہوں, اور میری یہ سسٹم جو ہے وہ اس سوچ کو انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ نیچے جا چکا ہے. ذہنی پستی ہے یہ. آپ مجھے کیوں انکار نہیں کر سکتے اس بات کا کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بندے پہ جیلی FIR کاٹو؟ آپ مجھے انکار کیوں نہیں کر سکتا ایک ایسا DSP؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ ذہنی پستی میں جا چکا ہے, وہ غلام بن چکا ہے. ہم آزاد ہی نہیں ہیں, ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہیں, ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہیں, ہم غلام ہیں. ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہے, اور ہمیں غلامی سے نکلنے کے لیے اپنی آواز اٹھانی پڑے گی, سامنا کرنا پڑے گا, کنفرنٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو کہ جو چیزیں ہمیں اپنے آئین کے مطابق ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. جو ہمیں اپنے دین نے بتائی ہیں اس دین کے مطابق ان کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا, امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. پھر کوئی زیادہ طاقتور ہوگا, عارضی طور پر کوئی طاقتور شخص آپ کو کسی غلط راستے پہ لگا سکتا ہے یا صحیح راستے پہ آنے سے روک سکتا ہے, پرماننٹ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں, اگلا سوچتا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں اس لیے آپ کو آفر کرتا ہے. جب آپ کو آفر کرتا ہے نا بہت قریبی دوست بھی کہ یار فلانا کام کر دو اس میں فائدہ ہوگا, تو اس رات آپ کو اپنے اوپر تھو کرنی چاہیے کہ آپ کی یہ آپ کا کریڈیبلٹی ہے, یہ آپ کا کردار ہے کہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں تو اس لیے آپ کو آفر آتی ہے. جب آپ کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہوگی, جب لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ اس چیز سے بالا تر ہو گئے ہیں, آپ اس چیز سے اوپر سوچتے ہیں, کوئی آپ کو آفر بھی نہیں کرے گا. ایسے دوست بھی چھوڑ دیں, ایسے تعلقدار بھی چھوڑ دیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور فیسیلیٹر بنتے ہیں اور آپ کا شاید دماغ الٹا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں. باقی برکت کی دعا کریں. پیسے میں برکت ہو تو پیسہ سب کچھ ہے, پیسے میں برکت نہ ہو تو اس پیسے سے نہ آپ کسی کی محبت خرید سکتے ہیں, نہ آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں, نہ اپنے کھوئے ہوئے پیارے واپس لا سکتے ہیں, نہ آپ اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں, اور نہ آپ سکون لے سکتے ہیں. تو جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ایسے پیسے کے لیے وہ جان بھی خراب کرنا, یہ جان بھی خراب کرنا, اور جن کے لیے خراب کرنا ان کا پتہ نہیں کیا آپ کے بارے میں رویہ ہوگا کل کو. وہ ایک بات جو صلی صاحب نے بتائی ہے, اس کے بعد میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ بشمول میرے, کہ میں زندگی میں جو بھی آج ہوں میرے اپنے باپ دادے پردادے کی وجہ سے ہوں. میں حیثیت کہتا ہوں کہ میں ان کی قبر میں بعض اوقات گزرتے ہوئے گاڑی سے ایسے دعا کرتا ہوں, رکتا تک نہیں ہوں جبکہ میرے پاس جو بھی ہے ان کا دیا ہوا ہے, ساری زمین جائیداد سب کچھ. تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تو حلال کا ہے ان کا, آپ کے حرام کے اوپر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کی مغفرت کے لیے اپنی اینیاں رگڑیں گے تو بھول جائیں بات کو. حرام کا پلا ہوئی اولاد وہ آپ کے ساتھ حلالی نہیں ہو سکتی. آپ سب کا بہت شکریہ.